بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سفيان بن عبد الله رضی اللہ عنہ الثقفی رضی اللہ عنہ قول قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعد، کسی بات کہہ دی کہ بعد میں کسی پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. پھر روایت غیر قول کہا قل آمنت باللہ، تمام چیزوں پر ایمان لائے، ثم استقیم، پھر استقامت کے ساتھ اعمال کرے. رواہ مسلم. وعن طلحة بن عبید اللہ، طلحہ سے اسی روایت قول فرما رہے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس ہے، من اہل نجد، نجد علاقے سے. مدینے کے دو علاقے ہیں نا، ایک کو تہامہ کہتے ہیں، دوسرے کو نجد کہتے ہیں. تو نجد جو ہے نا اس علاقے کو کہتے ہیں جو اوپری علاقہ ہے نا، ڈھال ون سطح اوپری علاقے کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نیچے والا علاقہ تہامہ. تو نجد کے علاقے سے ایک آدمی آیا، ثائر الرأس، پراگند سر. ثائر الرأس منا پراگند سر، بکری ہوئے بال تھے. نسمع دوی صوته، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے. دوی گنگناہٹ، ہنہناہٹ، بنبناہٹ کو کہتے ہیں. مکھی بنبناتی ہے نا، اونٹ یا گھوڑا وغیرہ ہنہناتا ہے نا، تو اس طرح سے آواز میں کیا کرنا، بب کرنا، بڑبڑ کرنا، اس کو کہتے ہیں. یعنی ایسی آواز نکالنا کہ جس سے معنی سمجھ میں نہ آئے، گنگنانے کو کہتے ہیں. وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یا تو دور تھے یا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اپنے پاس کچھ کہہ رہا ہوتا. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا یہاں پر فا کس کی، فَإِذَا مفاجات کے لیے ہیں، یعنی وہ کیا کرنے لگا، اچانک ہی یہی پوچھنے لگے عن الاسلام، اسلام کے متعلق، اسلام کیا ہے، کیا حقیقت ہے اور کیا اعمال ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نماز رات دن میں 24 گھنٹے میں پڑھنے کیا ہے، اسلام کے کام ہے. فقال کہا حل علی غیرہن، کیا ان کے لئے کوئی اور ہے. فقال فرمایا لا الا ان تطوع، اگر نفل پڑھنا چاہو تو الگ بات ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی اور نماز نہیں، وتر بھی اس میں شامل ہے، اور بھی فرض نماز جمعہ، نماز عیدین کے نماز، یعنی فرض واجب صرف یہی ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ بھی کیا ہے، اسلام کا ایک حکم ہے. فقال، اس نے کہا حل علی غیر، اس کے علاوہ کوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے لیے کوئی اور روزے نہیں، اگر کیا ہو منظور روزے ہو، نظر کے یا واجب روزے ہو یا قضا وغیرہ کے کوئی اور ہو، وہ بھی واجب ضروری ہے. مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے رمضان کے علاوہ فرض. ہاں نفل آپ کر سکتے. قول لا الا ان تطوع، ہاں اگر نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے. قول پر ایک رکھے وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة، پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. فقال هل علی غیرها، زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی ہے فرض. فرمایا کہ فرض تو نہیں ہے، اور ہاں نفلی صدقات آپ کر سکتے. فقال لا الا ان تطوع، اور فرض میں تو کیا ہے، فطرانہ وغیرہ چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں کیا ہے، داخل ہے. قول پر آگے کہہ رہے کہ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وہ آدمی جانے لگے. وہ یقول، اور خود سے کہہ رہے تھے، یعنی اپنی آواز میں کہہ رہے تھے جاتی ہوئی کہ واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منہ، ہونے سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مزید عمل ہو تو میں نہیں لاؤں گا عمل میں، یا کیا کروں گا اس سے کم نہیں کروں گا اگر کمی آ جائے. مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے بڑھاؤں گا نہیں، کم نہیں کروں گا. جو کچھ آپ نے کہا اسی پر میرا عمل ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افلح الرجل ان صدقہ، اگر اپنی بات میں آدمی سچ نکلانا کر کے دکھایا تو یہ کامیاب ہے. متفق علیہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث وفد عبد القیس بھی آپ اس کو کہتے تھے، حدیث وفد عبد القیس. وفد عبد القیس والی حدیث تو بہت مشہور ہے نا، ہر جگہ تم نے اس کے متعلق سنا ہوگا. یہاں پر وفد کا لفظ آیا ہے نا، وفد اصل میں وافد کی جمع ہے. وافد اس کو کہتے ہیں نمائندہ، رہنما وغیرہ، ریفرینڈم اس کو کہتے ہیں. عبد القیس جو ہے نا ایک قبیلے کا نام ہے، بڑا قبیلہ تھا، ربیہ بن نزار سے ان کا کیا تھا تعلق تھا. بحرین کے علاقے سے یہ لوگ آیا کرتے تھے. تو یہ لوگ اسلام لانے کے لیے آئے تھے. اصل میں ہوا یہ تھا نا کہ ایک آدمی تھا منذر بن عائد، اس کا ایک داماد تھا منذر نام کا تھا.
منذر بن عیس کا جو داماد تھا نہیں مدینہ تشریف لائے تھے تجارت وغیرہ کے لیے، اور ایک جگہ یہ بیٹھے تھے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پہچان گئے، اور اس طرح سے اس کے پاس جا کے اس سے پوچھا حالات وغیرہ کے متعلق، احوال کا، طبیعت وغیرہ کا، اور ساتھ ساتھ قبیلے کے متعلق، سرداروں کے متعلق خیر خیریت پوچھی، تو اس سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ احکام بتائے کہ اس پر عمل کرتے رہنا، تو آدمی جو تھے نا اس پر عمل کرنے لگے۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے والد کے پاس جا کے بتایا کہ میرے خاوند جب سے آئے ہیں نا مدینہ سے بدل گئے ہیں۔ اس نے پوچھ تاچھ کر کے ساری حالت، واقعہ ماجرا معلوم کیا، تو انہوں نے کیا کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کی کہ ہم آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اور ان لوگوں کا قبیلہ مضر کے ساتھ کچھ ناچاقی جنگ وغیرہ جاری تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم خاص مہینے میں آ سکتے ہیں، رجب کا جو مہینہ ہے نا اس میں یہ لوگ ہمیں ستائیں گے نہیں اور حملہ وغیرہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے یہ لوگ آ گئے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کچھ احکام بتائے، امر دیا 4 چیزوں کو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا کہ ان کاموں سے احتراز کرنا۔ اسی کے متعلق یہ حدیث ہے۔ قول فرما رہے کہ ان وفد عبد القیس کا جو وفد تھا نا، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام سے ان سے کہا کہ من القوم، کون سے لوگو تم، او من الوفد، کون لوگو، انہیں استیناس کے لیے کہا کہ تاکہ پوچھ گچھ سے استیناس ہو جائے، مانوس ہو جائے۔ قولو کہا ربیعہ، ہم ربیعہ لوگے۔ قول تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالقوم، یا کہا کہ مرحبا بالوفد، کہ خوش آمدید، ویلکم ٹو یو۔ اس طرح سے کہنے سے کیا ہوتے ہیں، انسیت پیدا ہوتی ہے۔ غیر خزایا ولا ندامہ، نہ تو تمہیں رسوائی ہو نہ ندامت، یعنی تم اپنی جگہ آئے ہو، اپنے علاقے میں آئے ہو، ہمیں کوئی اجنبی یا کوئی ایسا آدمی نہ سمجھ لے کہ جس سے کیا ہو، وحشت ہو۔ غیر خزایا، کہ اس آنے سے تمہیں نہ تو شرمندگی ہوگی نہ بہتر جگہ آئے، اور تمہیں نہ پشیمانی ہوگی، صحیح جگہ آپ لوگ آ گئے۔ خزایا خزیان کی جمع ہے، خز ضلالت اور شرمندگی کو کہتے ہیں، ندامہ ندمان کی جمع ہے، نادم کے معنی میں ہے، پشیمان کو کہتے ہیں، خائب و خاسر آدمی کو۔ قولوا، کہنے لگے یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام، کہ ہم آپ کے پاس صرف ایک ان خاص مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں نا اشہر حرم یا رجب جو خاص مہینے، اس میں ہم صرف آپ کے پاس آ سکتے۔ وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے بیچ یہ جو مضر قبیلے کے کافر لوگ ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم یہاں نہیں آ سکتے۔ تو فمرنا بامر فصل، کوئی اٹل بات بتا دے، دو ٹوک بات بتا دے، کہ نخبر به من وراءنا، کہ ہمارے جو پیچھے کے لوگ ہیں نا قبیلے کے لوگ اور اولاد وغیرہ بچے، عورتوں کو بتا دے، وندخل به الجنہ، اس کی وجہ سے ہم عمل کر کے جنت داخل ہو۔ فمرنا بامر فصل، فصل مصدر نہ، فاصل کے معنی بھی ہے کہ حق و باطل کے درمیان فاصل یا مفصول ہو۔ پھر آگے کہا کہ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، انہوں نے اشربا کا حکم بھی پوچھا تھا۔ اشربا سے کیا مراد ہے، یعنی ان برتنوں کے متعلق پوچھا جن میں پہلے زمانے میں لوگ شراب بناتے تھے، اس طرح نبیذ وغیرہ چیزیں بناتے تھے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی بات بتا دینا، تو 4 باتوں کا حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور 4 سے روکا، منع کیا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، یہ حکم پہلے دیا کہ اللہ واحد پر ایمان رکھے، کوئی شرک وغیرہ کی بات نہیں، صرف اللہ پر ایمان رکھے، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا، وصیام رمضان، رمضان کی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس کے ساتھ مزید ایک 5واں حکم بھی بڑھائے، وان تؤتوا من المغنم الخمس، کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ للہ وللرسول، بیت المال کے لیے ہوگا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، یا پر 5 بات انہیں نہیں پوچھی تھی لیکن بتا دیتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بعض اوقات پوچھنے پر کوئی بتانے والا مزید بھی کوئی بات فائدے کے لیے اضافہ کرتا ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 باتوں سے روکا، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، کہ ان برتنوں کو استعمال نہ کرے،
حنتم کسے کہتے ہیں؟ حنتم اس گڑے کو کہتے ہیں الجرۃ الخضراء، کہ کچھ خاص سبز رنگ دیتے تھے نا، اسی گڑے کے مسامات بند ہو جاتے تھے نا، پھر اس سے جلد نبیز بدل جاتی ہے۔ والدباء کدو، قرع لوکی کدو یا کوئی اور کدو کہ اس کا بیج کیا کر دے، مغز وغیرہ گودا نکال کے نا اسے برتن بنا لے۔ والنقیر، اس طرح سے وہ برتن یا لکڑی کا بڑا لکڑا جو ہونا، اسے کیا کر کے بیچ سے قرید لے، اس کا جو بیچ والا مغز وغیرہ گودا ہے نکال کے برتن بنا لے۔ والمزفت، اسی طرح سے وہ برتن جس پر تارکول وغیرہ یا کوئی اور چکنی چیز لگا دے۔ وقال، پھر کہا کہ احفظوہن، ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد کر لو، واخبروا بہن ما وراءکم، اور بعد علی جلو کہ ان کو بھی کیا کرنا بتا دینا۔ متفق علیہ ولفظہ للبخاری۔ آگے حدیث وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس وقت فرمائی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس کے صحابہ حضرت کی ایک ٹھولی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی بایعونی، میرے ساتھ اس بات پر بیعت کرو۔ بیعت کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ دو، وعدہ کرو، عہد نبھاؤ، عہد وفا کرو، اس بات پر کہ ان لا تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ سے کسی چیز کو شریک نہیں بناؤ گے ذات و صفات میں۔ نمبر 2، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اولاد کو نہیں قتل کرو گے۔ اولاد کا قتل کرنے کی کہ تربیت تہذیب نہ سکھائے تو وہ بچہ ایسے جیسے مرا ہوا بچہ۔ نمبر 2، کہ رزق کی خشیت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ کل میرے ساتھ کھائے گا، اس کے لیے کون کمائے گا، مار دینا۔ ولا تأتوا ببہتان تفترون بین ایدیکم وارجلکم، اس طرح سے کسی پر بہتان مت تراشنا، مت ڈالنا، مت کرنا۔ تفترون بین ایدیکم وارجلکم کیا معنی؟ کہ ہاتھ اور پاؤں کے درمیان یا سامنے، مطلب یہ ہے نا کہ اپنی طرف سے یہ کام مت کرو۔ ولا تعصوا بمعروف، نیکی کے کام میں نافرمانی مت کرو، نیکی کا کام اس سے کیا کر لو، بڑھ چڑھ کر کرو۔ فمن وفا منکم، تم میں سے جس شخص نے ان باتوں پر کیا عمل کیا، پورا کیا، وفا کی، تو وہ اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہوگا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، مثلا گناہ کیا اور پھر اس کی وجہ سے اس کو کوئی سزا ملی، کوئی عذاب یا اس طرح سے دنیا میں کوئی تکلیف ملی، تو فعوقب به فی الدنیا، دنیا میں اس کو سزا ملی۔ ومن اصاب ذلک، کیا معنی؟ کہ اگر کسی نے زنا کیا یا چوری کیا مثلا یا قتل کیا، من اصاب من ذلک، مذکور چیز میں سے اگر کسی نے کوئی کام کیا سوائے شرک کے، فعوقب به فی الدنیا، اس کی وجہ سے دنیا میں سزا ملی، یا تو خداوندی آفتی سماوی سزا ملی یا لوگوں کی طرف سے، فہو کفارۃ لہ، اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اگر ان گناہوں میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا، ثم سترہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کا ستر کیا، یعنی چھپایا، واضح نہیں ہوا، نہ دنیاوی عذاب ملا، سزا ملی، نہ سماوی، فہو الی اللہ، تو اللہ کی طرف سپرد، ان شاء عفا عنہ، چاہے تو معاف کرے، وان شاء عاقبہ، تو اس کی مرضی ہے، چاہے سزا دی۔ فبایعناہ علی ذلک، صحابی فرماتے کہ ہم نے ان ساری باتوں پر اپنے کے ساتھ بیعت کیا، پختہ کیا، علی ذلک متفق علیہ۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے سزا ملے، حد وغیرہ لگے، تو اس سے گناہ معاف ہو جاتا ہے یا نہیں، اور اس طرح سے سزا اس کی ختم ہو جاتی ہے یا نہیں، آخرت وغیرہ۔ تو ہمارے نزدیک یہ جو حدود ہے نا، یا سزائے ہے، یہ زاجرات ہے۔ زاجرات کا کیا معنی ہے؟ کہ گناہ سے روکنے کے لیے ہیں، ساترات نہیں ہے کہ کیا کر دے، بالکل گناہ کو ختم کر دے۔ آگے حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید صاحب فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ و فطر الی المصلی، پیغمبر سے عید الاضحیٰ عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف گئے، فمر علی النساء، جگہ پر عورتوں پر سے گزر ہوا، فقال، کہنے لگے، یا معشر النساء، عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقے ضرور کیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کہ تم لوگ مجھے تعداد میں زیادہ دکھائی گئی ہو، یعنی جہنم میں تم لوگ کی تعداد زیادہ ہے، یا اس وجہ سے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے، کہ جس گرمی بھی جاؤ نا، عورتیں بچیاں زیادہ ہوتی ہے، لڑکے بچے کم ہوتے ہیں، یا اس اعتبار سے کہ نافرمان شکر زیادہ ہوتی، اس وجہ سے یہ جہنم جاتی کمزور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ مطلب نہیں کہ مرد کی بنسبت زیادہ ہے، یعنی قطع نظر مرد سے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے،
تو آپ نے فرمایا کہ آپ زیادہ ہے۔ فقلنا، تو کہنے لگی وہ بما یا رسول اللہ، کیوں ہم جہنم میں زیادہ جاتی ہیں ہم لوگ؟ وہ بما کہا نا، یہاں پر الف گر گیا ہے، اس طرح سے الف گر جاتا ہے، بما عما۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی وجہ بتا دی کہ تم عورتیں اکثر جو جہنم جاتی ہو نا، اس کا سبب یہ ہے کہ تکثرن اللعنہ، لعنت زیادہ کرتی ہو، ہر چیز پر لعنت کرتی ہو۔ لعنت کا معنی ہے کسی کو رحمت خداوندی سے دور کرنا یا بد دعا کرنا کہ تمہیں اللہ تباہ کرے۔ وتکفرن العشیرہ، دوسری بات یہ ہے کہ تم خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، یعنی اگرچہ تمہیں کیا کر لے، بہت کچھ کھلائے پلائے، بہت کچھ کر لے، تو تم کی کچھ نہیں دیا تم نے۔ پھر آگے فرما کہ ما رأیتم من ناقصات عقل و دین، تم سے زیادہ عقل میں کمزور اور دین میں کمزور کسی کو نہیں پایا۔ تم عقل دین دونوں میں کیا ہو، ناقص ہو۔ ناقص کا کیا معنی؟ یعنی مردوں کے برابر نہیں ہو۔ اس کے باوجود پھر بھی کیا ہو، تمہارے اندر مکاری، عیاری، چال چلا کی زیادہ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اذهب، تم زیادہ جو ہے دور لے جانے والی ہو، لے لب الرجل الحازم، ایک ہوشیار ایک عقل مند آدمی کا عقل کیا کر دیتی ہو، اندھا کر دیتی ہو۔ اذهب للب الرجل الحازم، ایک ہوشیار، ایک ضابط، ایک منتظم، ایک ذہین شخص کے ذہن کو تم کیا کر دیتی، الٹ دیتی ہو۔ اذهب معنی لے جانے والے، کیا معنی؟ یعنی اس کو ورغلا سکتی ہو۔ من احداکن، تم میں سے ایک ایسا کر سکتی ہے۔ قلنا، پھر آگے کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نا کہ ہم عقل اور دین میں کیا ہے، ناقص ہے، یعنی مردوں کے مقابلے میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اندر یہ نقصان کیسے ہے، ہمیں تو ذرا بتا دے۔ وما نقصان دیننا وعقلنا، ہمارے دین اور عقل کا کیا نقصان ہے، کیا کمی ہے یا رسول اللہ؟ قال، فرمایا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، کہ ایک مرد کے برابر تو ایک عورت کی گواہی برابر نہیں بلکہ آدھی سمجھی جاتی ہے۔ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہے گواہی میں۔ قلنا، کہا کہ بلا، یہ تو ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بھی ہے بالا۔ قال، پر کہا کہ فذلک من نقصان عقل ہے، تو کیا ہے، عقلی کا نقصان ہے نا، کہ عورتیں کیا ہے، جذباتی ہے، اور اس طرح سے کاموں میں کیا ہے، کمزور ہے، اکثر عقل سے کام نہیں لیتی۔ نمبر 2، قال، پھر فرمایا کیا تمہیں دین کا نقصان معلوم نہیں، الیسا اذا حاضت، کہ جب تم میں سے کسی کو حیض آ جائے، بیماری ماہواری، لم تصلی، تو ان دنوں نماز نہیں پڑھتی، نہیں پڑھ سکتی، ولم تصم، روزے نہیں رکھتی، اور روزہ اپنی جگہ سے تو مؤخر ہو گیا نا۔ قلنا، تو کہنے لگی بالا، بالکل ایسی بات تو ہے۔ قال، فرمایا کہ فذلک من نقصان دین، یہی تو کیا ہے، دین کی کمی ہے، یعنی بہت سارے ثواب اس میں محروم ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ، ہمارے نزدیک حائضہ عورت پر جو نماز ماہواری کے ایام میں متروک ہو جائے نا، ان کی قضا نہیں ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ لیکن ان باتوں کا یہ مقصد نہیں کہ عورت کی تذلیل کی جائے یا اس کو کیا جائے، طعن دی جائے کہ تم کیا ہو، ناقص العقل، ناقص الدین، چلو چھوڑ دو، یہ تو اللہ کا کام، انہوں نے ناقص بنایا۔ اسی لیے تو کیا ہے، کمانڈنگ کا نظام، انتظام کا اور انصرام کا جو کیا ہے کام ہے، یہ مرد کو سپرد کیا ہے، کہ مرد مضبوط ہے اور اس طرح سے قوی ہے، دل دماغ وغیرہ کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے، تو یہ کام مرد چلائیں گے، اور یہ اندر کی کام جو ہے عورت چلائے گی۔